نبی 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 بول نبی نبی بول نبی 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 الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ آج ہمارا موضوع بڑا اہم ہے اس اعتبار سے کہ اس معاملے سے تعلق آج ہر دوسرے انسان کا ہو رہا ہے، چونکہ اب دنیا بدل چکی ہے۔ پہلے زمانوں میں ہاتھوں ہاتھ کام ہوا کرتے تھے، اب سارے کام موبائل اور ان چیزوں کے ذریعے ہی ہونے لگ گئے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ ایزی پیسہ، موبی کیش وغیرہ ان کے ذریعے سے ہم پیسے بھجواتے بھی ہیں، پیسے منگواتے بھی ہیں، تو اس پر کچھ رقم وغیرہ بھی کٹتی ہے۔ پھر کبھی کبھی وہ لوگ ہمیں فری منٹس دے دیتے ہیں، کبھی ہم کچھ ٹرانزیکشن کرتے ہیں تو وہ ہمیں پیسے دیتے ہیں انعام کے طور پہ، 200 دے دیے، 100 دے دیے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ ان میں سے کون کون سی صورتیں جائز ہیں، کہاں پر سود ہے اور وہ ناجائز ہے؟ پھر اس کا حل کیا ہے کہ ہم کیسے ان سے بچ سکتے ہیں اور اپنے آپ کو کس طرح ان سے نکالیں گے؟ سب سے پہلی بات تو اصولی طور پر یہ سمجھ لیں، گزشتہ درس میں بھی یہ عرض کیا گیا تھا کہ جب بھی آپ پیسہ کسی کو دیتے ہیں تو شریعت اس کے مختلف پہلو بیان کرتی ہے۔ ایک صورت یہ ہے کہ آپ پیسہ دے رہے ہیں لیکن آپ لے نہیں سکتے، بس وہ آپ کے ہاتھ سے نکل گیا، جیسا کہ ہدیہ ہے یا کسی کو صدقہ دیا ہے، تو اب ہدیہ اور صدقہ دے کر آپ لے نہیں سکتے، بس وہ آپ کے ہاتھ سے چلے گئے۔ دوسری صورت یہ بنتی ہے کہ آپ دے رہے ہیں تو لے بھی سکتے ہیں، لیکن پورے لیں گے، زیادہ لینا آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ وہ صورت ہے کہ آپ نے کسی کو قرض دیا ہے یا آپ نے کسی کو امانت دی ہے، تو اس صورت میں آپ اپنی امانت اور قرضہ واپس تو لے سکتے ہیں، لیکن پورا لیں گے۔ 100 روپے دیے تو 100 ہی لے سکتے ہیں، 101 روپے لینا بھی آپ کے لیے جائز نہیں ہے، وہ زائد پیسے جو ہیں وہ سود بن جائیں گے۔ تیسری شکل یہ ہے کہ آپ پیسے دے کر لے بھی سکتے ہیں اور زائد بھی لے سکتے ہیں، وہ ہے مضاربہ یا مشارکہ، کہ کاروباری کوئی شکل بنائیں، اس میں آپ زائد پیسے بھی لیں گے۔ آپ نے 1,00,000 روپے دیے، اگلے بندے نے کام کیا، اس سے 20,000 روپے پروفٹ ہوا، تو 1,00,000 تو آپ کے ہی تھے، جو 20,000 ہے اس میں سے بھی آپ کو اگر آدھے طے کیے تھے 10,000 مل جائیں گے، تو یہ صورت نفع کی ہے، یہ جائز ہے۔ لیکن ایک اصول وہ یاد رکھنے کا ہے، وہ یہ کہ جو قرض ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قرض جر منفعۃ فہو ربا، کہ قرض پر جو نفع بھی لیا جائے، چاہے وہ پیسوں کی شکل میں ہو، منٹس کی شکل میں ہو، یا کوئی بھی سہولت اس سے اٹھائی جاتی ہے قرض کی وجہ سے، وہ نفع اٹھانا سود ہے، سود، چاہے تھوڑا ہو تب بھی گناہ ہے، زیادہ ہوگا تب بھی گناہ ہے، وہ کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے۔ ایک اور موٹا اصول سمجھ لیں جو اگلے مسائل کو سمجھنے میں آپ کے لیے معاون ہوگا۔ ایک تو یہ ہے کہ قرض پر کوئی نفع ہم نہیں لے سکتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کسی بھی معاملے کے اندر اگر پیسوں کی شرط ہے کہ اتنے پیسے آپ میرے پاس رکھوائیں تو میں آپ کو یہ نفع دوں گا، یہ سہولتیں دوں گا، لیکن اتنے پیسے آپ کے ہونا میرے پاس ضروری ہے، تو اب وہ جو پیسے ہم رکھوا رہے ہیں ان کے پاس، وہ پیسہ کیا ہے؟ وہی بات ہے، اگر وہ پیسہ قرض ہوگا تو پھر اس پر بھی کوئی سہولت، کوئی پروفٹ لینا ہمارے لیے درست نہیں ہوگا۔ اب ہم جو پیسے ایزی پیسے کے تھرو بھجواتے ہیں یا جائز کیش وغیرہ ان کے تھرو بھجواتے ہیں، ان پیسوں کی شکل کیا ہوتی ہے؟ ظاہری سی بات ہے، وہ ہم نے ان کو جو دیا ہے کوئی ہدیہ صدقہ تو دیا نہیں ہے، اسی طرح ہم نے ان سے کوئی کاروبار بھی نہیں کیا، کوئی مضاربت کا ہو یا مشارکت کا ہو، تو وہ پیسے جو میرے اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے ہیں وہ پیسے صرف اور صرف قرض ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ اس کی کوئی شکل نہیں بنتی۔ اچھا، جو کمپنیاں کام کر رہی ہیں، آپ پہلے یہ سمجھ لیں وہ کون سی ہیں اور وہ کیسے کام کرتی ہیں۔ ایزی پیسہ جو کمپنی ہے، اس کا تعلق تعمیر بینک کے ساتھ ہے، تو یہ اپنے سب معاملات تعمیر بینک کے تھرو ڈیل کرتی ہے، وہیں سے لین دین جو بھی نظام ہے ان کا ادھر چلتا ہے۔
اور یہ جو موبی کیش ہے اس کا تعلق جو ہے وہ جیز کی جو ہے لوڈ سم کے ساتھ ہوتا ہے، یہ وہاں سے اپنا لین دین کرتے ہیں۔ اور ایک ہے ٹائم پے، اس کا تعلق زونگ کی لوڈ سم کے ساتھ ہے، یہ وہاں سے اپنا لین دین جو ہے وہ کرتے ہیں۔ اور ایک اومنی ہے، یہ یو بی ایل والوں نے کھولا ہے، وہ ان کے تھرو جو ہے اپنا لین دین یہ سب معاملات کرتے ہیں۔ تو یہ جتنی بھی کمپنیاں ہیں ان کا تعلق کسی نہ کسی طرح بینکوں کے ساتھ ضرور ہوتا ہے، کیونکہ لین دین کے معاملات اس کے بغیر نہیں ہوتے۔ اچھا، اب میں کچھ صورتیں جو مجھے پتہ ہے کہ یہ کچھ ہوتا ہے وہ تو میں عرض کر دیتا ہوں، باقی جو آپ کو پتہ ہے وہ بیان میں نہیں آ سکیں گی، وہ پھر بعد میں آپ پوچھ سکتے ہیں، میں اس کے بارے میں بھی عرض کر دوں گا۔ سب سے پہلی بات تو آپ گئے ہیں اور جو ہے آپ نے کسی کو پیسے بھجوانے ہیں، مثلا آپ ایزی پیسہ 1000 روپے کسی کو بھجوانا چاہتے ہیں، تو وہ آپ سے 1060 روپے لیں گے۔ بھئی یہ 60 روپے کس چیز کے لے رہے ہیں؟ تو وہ کہیں گے جی اس کے بغیر تو ہم نہیں بھیج سکتے پیسے۔ تو 1000 تو وہ ہے جو وہاں آپ کا بیٹا آپ کا بھائی وصول کرے گا۔ یہ جو زائد 60 روپے ہیں ان میں سے 10 روپے تو دکاندار وصول کرتا ہے، باقی جو 50 روپے ہوتے ہیں ان میں سے کچھ پیسے بینک لے لیتا ہے اور کچھ پیسے ٹیکس میں کٹ جاتے ہیں، یوں ان پیسوں کو صرف کیا جاتا ہے۔ اب یہ جو زائد 60 روپے وہ ہم سے وصول کرتے ہیں، آیا اس کا لینا ان کے لیے جائز ہے اور ہمارا دینا ان کو جائز ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ یہ جائز ہے۔ اب کیوں جائز ہے اس کو سمجھیں۔ دیکھیں، آپ کو لاہور پیسے بھجوانے ہیں کسی دوست کو 1000 روپے۔ اب اگر آپ خود لاہور جائیں اس کو پیسے دینے کے لیے، ایک تو آپ کا آنے جانے میں سارا دن صرف ہوا، دوسرا آنے جانے کا آپ کا 1000 روپے کرایہ بھی لگے گا، تھکاوٹ علیحدہ ہوگی، دکان سے چھٹی الگ ہوگی، دفتر سے چھٹی الگ ہوگی۔ لیکن میں آپ سے کہتا ہوں کہ جی آپ ایسا کریں، آپ آفس میں کام کریں، مجھے 1000 دے، میں یہ پیسے وہاں جا رہا ہوں لاہور تو میں آپ کے بھائی کو دے دوں گا، لیکن مفت میں نہیں دوں گا، مجھے کچھ پیسے دیں۔ تو آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی، آپ مجھ سے 60 روپے فالتو لے لو اور 1000 روپے میرے بھائی کو دے دینا۔ تو یہ جو میں نے آپ سے 60 روپے لیے ہیں یہ اجرت ہے اس کام کی جو میں آپ کی طرف سے ادا کر رہا ہوں۔ جیسا کہ ہم ڈھیروں اجرتیں دیتے ہیں، گھر میں مزدور لاتے ہیں، بھئی یہ کام کرو، وہی کام میں بھی کر سکتا ہوں، لیکن میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، مجھے آفس جانا ہے، دکان دیکھنی ہے، تو میں اس کو پیسے دے کر وہ کام کرواتا ہوں جو میں خود بھی کر سکتا ہوں۔ تو یہ جو کمپنی ہم سے زائد پیسے وصول کرتی ہے وہ ان کی اجرت ہوتی ہے جو وہ ہمارا کام کرنے کے بدلے میں ہم سے وصول کرتے ہیں، تو لہٰذا وہ پیسے سود وود نہیں ہوتے، وہ ہمارا ان کو دینا بھی جائز ہے، ان کا ہم سے لینا بھی جائز ہے۔ آگے ان کے اپنے اپنے معاملات ہیں، کچھ ان کو ٹیکسز دینے ہوتے ہیں، کچھ ان کو اپنے ریٹیلرز کو پیسے دینے ہوتے ہیں کمیشن کے طور پہ، وہ ان کے ذاتی معاملات ہیں۔ بہرحال یہاں تک ہمارا ان سے معاملہ ٹھیک ہو گیا ہے، یہ پیسے دینا تو ہو گیا درست۔ اب یہ جو موبی کیش وغیرہ یہ زیادہ چلتا ہے جیز کیش اکاؤنٹ میں، اس میں سب سے پہلا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اکاؤنٹ کھلوانے گئے، جو ہی آپ کا اکاؤنٹ اوپن ہوا انہوں نے فوراً آپ کو 100 منٹ دے دیے، اکاؤنٹ کھلتے ہی آپ کو 100 منٹ مل جاتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اکاؤنٹ کھلتے ہی 100 روپے آپ کو مل جاتے ہیں کہ آپ ان کو چاہے استعمال کریں، جو مرضی کریں، وہ آپ کے پیسے ہو گئے ہیں۔ اب یہ جو پیسے ہمیں ملے ہیں ان کی کیا حیثیت ہے؟ دیکھیے، اصولی میں نے بات شروع میں عرض کی تھی کہ جو بھی آپ پیسے کسی کو دیتے ہیں اور اس قرض میں کوئی شرط لگائی جاتی ہے کہ یہ پیسے میں تمہیں دوں گا تو تم مجھے یہ دو گے، یا وہ کہتا ہے تم مجھے یہ پیسے دو گے تو میں تمہیں یوں یہ سہولتیں دوں گا۔ اب جو ہی ہم نے اکاؤنٹ کھلوایا ہے، اکاؤنٹ کھلواتے ہی جو 100 منٹ ہمیں ملے، یہ ان کی طرف سے ہمیں ویلکم کیا جا رہا ہے کہ یہ 100 منٹ بطور انعام ہم آپ کو دے رہے ہیں، آپ ہمارے کلائنٹ بنے ہیں تو ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ابھی ہمارا ان سے کوئی معاملہ نہیں ہوا، یہ تو صرف میں نے اکاؤنٹ اوپن کروایا ہے، تو اس اوپن کروانے میں ان سے میں نے کوئی شرط نہیں لگائی تھی کہ اگر میں اکاؤنٹ اوپن کرواؤں گا تو تم مجھے اتنے پیسے دو گے یا اتنے منٹ دو گے، نہ میں نے ان سے طے کیا تھا، نہ انہوں نے میرے ساتھ کوئی معاملہ کیا۔ بس اکاؤنٹ اوپن ہوتے ہی وہ کچھ پیسے انعام کے طور پر یا منٹ دیتے ہیں، وہ لینا ہمارے لیے درست ہے، وہ انعام ہے، اس کا استعمال برا نہیں ہے۔
اگلی صورت یہ بنتی ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ اوپن ہو گیا ہے. اب اکاؤنٹ اوپن ہونے کے بعد دو قسم کے معاملات الگ الگ ہیں. ایک معاملہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں پیسے تھوڑے رکھوائیں زیادہ رکھوائیں آپ کی مرضی ہے، آپ اس کو استعمال کرتے رہیں، ہم آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی انعام نہیں دیتے. ہاں آپ اگر ہمارا اکاؤنٹ استعمال کریں گے تو استعمال کرنے پر ہم آپ کو کچھ دے دیا کریں گے، وہ ہماری مرضی ہے. اس میں آپ نے کوئی ٹرانزیکشن کی ہے، کسی کو پیسے بھجوائے ہیں، مثلاً آپ نے کسی کو 1000 روپے بھجوائے، انہوں نے آپ کو بدلے میں 20 روپے دے دیے یا 20 منٹ دے دیے، تو اس ٹرانزیکشن پر جو رقم آپ کو مل رہی ہے یا جو منٹس آپ کو مل رہے ہیں وہ ان کی طرف سے انعام ہے. کیوں؟ آپ نے ان کی ایپ کو استعمال کیا، اس استعمال کرنے پر انہوں نے آپ کو انعام دے دیا، لیکن ان کا پیسوں سے کوئی تعلق نہیں تھا. اگر آپ پیسے تھوڑے رکھیں گے اور کچھ ٹرانزیکشن کریں گے تب بھی آپ کو وہ دے دیں گے، زیادہ پیسوں سے ٹرانزیکشن کریں گے تب بھی آپ کو انہوں نے دینا ہے. یہ انعام کی شکل ہوتی ہے. ایک ان کی صورت یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے گئے اور وہاں آپ کا بل بن گیا 1000 روپے. آپ اپنی جیب سے دیں گے تو 1000 ہی دینے پڑیں گے، لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ جی میں آپ کو ایزی پیسے کے ذریعے بل ادا کر دوں گا، تو وہ کہتے ہیں آپ کو کہ اگر آپ ہمارے تھرو ادا کرتے ہیں تو آپ کے 950 روپے کٹیں گے اور بل آپ کا 1000 ہی کا ہم ادا کر دیتے ہیں، لیکن آپ دیں ہمارے تھرو. تو اس طرح کرنا آپ کے لیے بھی جائز ہے. اور وہ جو 50 روپے کا ہم نے نفع اٹھایا ہے اس کو کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو استعمال کیا ہے، ان کے ذمے لگایا کہ تم میرے پیسے ادا کرو، تو انہوں نے ہمیں اپنی طرف سے یہ سہولت دے دی کہ آپ ایسا کریں، آپ مجھے 950 ہی دے دیجیے گا، 50 میں اپنی جیب سے ان کو ادا کر دوں گا. تو یہ ان کی طرف سے ہمارے لیے ایک سہولت ہے، یعنی یوں سمجھ لیں کہ ایک تعاون ہے. انہوں نے پیسے ہم سے کم لے لیے، آگے پورے ہی ادا کر دیے. یہ صورت بھی جائز ہے. اسی طرح کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے آن لائن کوئی ٹکٹ خریدنی ہے جہاز کی یا ٹرین کی یا ڈائیو وغیرہ کی، تو ان کو پیمنٹ آپ کرتے ہیں تو وہ آپ کو ایزی پیسہ والے، موبی کیش والے یہ سہولت دیتے ہیں کہ اگر آپ ہمارے تھرو اس ٹرانزیکشن کو کر دیں تو آپ کی جو 500 روپے کی ٹکٹ ہے وہ ہم 480 روپے میں آپ کو خرید کر دے سکتے ہیں، لیکن پیسے آپ ہمارے ذریعے بھجوا دیں. تو اس کو عربی میں حد الثمن کہتے ہیں کہ اگلا بندہ اپنی طرف سے اپنا نفع کم کر کر آپ کو سہولت دینا چاہتا ہے، وہ آپ سے تعاون کرنا چاہتا ہے، تو یہ تعاون بھی آپ ان سے لے سکتے ہیں. یہ بھی جائز ہے. اب جو صورت خرابی والی آتی ہے نا، وہ کہاں پر آتی ہے؟ وہ ایک ہی صورت ہے جو زیادہ گڑبڑ کرتی ہے. وہ یہ ہے کہ جائز والے عام طور پر یہ اصول ان کا ہے کہ اگر 1000 روپے آپ کے اکاؤنٹ میں ہوں گے تو ہم آپ کو 100 منٹ جو ہے مثلاً وہ دیا کریں گے ہر مہینے. اگر آپ کا 1000 سے کم ہو گیا پھر ہم نہیں دیں گے. اگر آپ کا بیلنس 1000 یا اس سے اوپر ہوگا تو پھر ہم آپ کو منٹ دے دیا کریں گے یا پیسے دے دیا کریں گے. اب یہ جو منٹ ہمیں مل رہے ہیں یہ شرط لگائی ہے انہوں نے کہ 1000 روپے کا قرض تم ہمارے پاس رکھواؤ گے تو ہم تمہیں یہ پیسے اتنے منٹ وغیرہ دیں گے. اگر آپ نے 1000 روپے قرض نہیں رکھوایا تو پھر ہم آپ کو یہ منٹ نہیں دیں گے. اب جو پیسے ہم نے ان کے پاس رکھوائے تھے وہ تو قرض تھا، اور اس قرض پر وہ جو منٹ ہمیں دے رہے ہیں وہ منٹ ہمارے لیے سود بنتے ہیں. سود کیوں؟ کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف فرما دیا کہ کل قرض جر منفعۃ فہو ربا، کہ قرض پر جو بھی نفع لیا جاتا ہے وہ نفع سود ہوتا ہے. اب 1000 روپے قرض رکھوانے پر جو 100 منٹ مل رہے ہیں، 50 منٹ مل رہے ہیں یا کچھ پیسے مل رہے ہیں، یہ نفع انہی 1000 روپے کے بدلے میں ہے جو ہم نے وہاں پر رکھوائے تھے. اچھا، اب اس پر آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوگا کہ جی اب تو جائز والوں نے یہ اصول بدل دیا ہے، اب نیا اصول یہ نکالا ہے کہ 1000 روپے رکھوانے پر جو 50 منٹ آپ کو ملیں گے وہ فری نہیں ہوں گے. ان 50 منٹ کو استعمال کرنے پر بھی آپ کے چارجز کٹتے ہیں، مثلا 15 پیسے وہ فی منٹ کے آپ کو چارج جو ہے وہ ڈالتے ہیں. تو اب تو میں ان کو پیسے ہی ادا کر رہا ہوں، تو اب یہ منٹ جو مجھے مل رہے ہیں تو اس کے پیسے میں دیتا ہوں ان کو، تو یہ تو سود نہیں ہونا چاہیے. اصول سمجھے اچھی طرح.
اصول کیا تھا کہ قرض پر جو بھی نفع لیا جائے وہ نفع سود ہے۔ اب 1000 روپے رکھوانے پر 50 منٹ بالکل فری آف کاسٹ آپ کو مل گئے ہیں، ان پر کوئی پیسے نہیں کٹیں گے، یہ بھی سود تھا۔ لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم آپ کو 50 منٹ دیں گے لیکن ان پر تھوڑے پیسے کاٹیں گے، زیادہ نہیں کاٹیں گے۔ یعنی عام حالت میں آپ کال کرتے ہیں تو 50 پیسے کٹتے ہیں، اور ان منٹس پر آپ کال کریں گے تو آپ کے 15 پیسے کٹیں گے۔ تو انہوں نے آپ کو اتنا بیلنس جو ہے وہ کم کر دیا ہے کہ 50 پیسے کی بجائے آپ کے صرف 15 پیسے کٹیں گے۔ تو وہ جو 35 پیسوں کا انہوں نے ہمیں لیس کی ہے، یہ بھی تو نفع ہی ہے، اور یہ نفع بھی سود ہے۔ تو اس لیے چاہے پیسے کٹیں تب بھی سود ہے، پیسے نہ کٹیں منٹ استعمال کرنے پر وہ تب بھی سودی کے حکم میں آئے گا۔ فرق یہ ہے کہ اگر پیسے نہ کٹے تو سود زیادہ ہے، اور پیسے کٹ رہے ہیں تو سود تھوڑا ہے۔ اور یہ میں نے پہلے عرض کر دیا، چوری 10 روپے کی بھی ہوتی ہے، 10 لاکھ کی بھی ہوتی ہے، چوری چوری ہوا کرتی ہے۔ زنا ایک عورت سے بھی ہوتا ہے، 10 عورتوں سے بھی ہوتا ہے، زنا زنا ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح سود تھوڑا ہو یا زیادہ، بہرحال وہ حرام ہے، اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کھلی جنگ ہے، اس کو کسی صورت بھی ہم جائز قرار نہیں دے سکتے، اس کی کوئی شکل نہیں بنتی۔ تو اب یہ ایک صورت ایسی ہے جس میں سود آتا ہے، باقی تقریباً تمام صورتوں میں انعام ہی کی شکل بنتی ہے، کیونکہ ان میں یہ شرط نہیں ہوتی کہ آپ 1000 روپے رکھوا کر ٹرانزیکشن کریں گے تو ہم آپ کو اتنے پیسے دیں گے، وہ یہ نہیں کہتے۔ اچھا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں اگر 1 تاریخ سے 10 تاریخ تک آپ 1000 روپے رکھیں گے تو پھر ہم آپ کو قرعہ اندازی پر 10,000 انعام دیں گے، اگر آپ کا نکلا تو آپ کو ملے گا، لیکن اس کے بعد یہ انعام نہیں ہوگا۔ یہ شکل بھی سود والی ہے کہ 1 تاریخ سے 10 تاریخ تک 1000 روپے ہمیں قرض دے رکھیں گے تو ہم قرعہ اندازی سے آپ کو انعام دیں گے، تو وہ انعام اسی قرض کی وجہ ہی سے مل رہا ہے۔ اگر آپ 1000 نہیں رکھواتے، 900 روپے رکھواتے ہیں، وہ کہتے ہیں اب ہم نہیں دیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 1000 روپے قرض کی شرط پر ہمیں انعام مل رہا تھا، وہ انعام بھی بالکل سود ہو جاتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں اگر آج آپ جتنی ٹرانزیکشن کریں گے، ہر ٹرانزیکشن پر ہم آپ کو 50 منٹ فری دیں گے، یا 50 روپے 100 روپے آپ کو دیں گے، تو یہ صورت سود کی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس میں انہوں نے یہ شرط نہیں لگائی کہ آپ کے اکاؤنٹ میں 1000 روپے بیلنس بھی ہونا چاہیے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی جتنے بھی پیسے ہیں آپ کے اکاؤنٹ میں وہ آپ کا مسئلہ ہے، اگر آج آپ ہمارے اس کو ایپ کو یوز کرتے ہیں اور ٹرانزیکشن کریں گے تو ہر ٹرانزیکشن پر ہم آپ کو 50 منٹ فری دیتے جائیں گے، آپ کرتے جائیں، منٹ لیتے جائیں، وہ انعام کی شکل ہوتی ہے۔ جیسا کہ ہم بچوں سے کہیں بھی جو بچہ مجھے 5 حدیثیں سنائے گا میں اسے 100 روپے دوں گا بھی، تو اب وہ جو 100 روپے ہیں وہ انعام ہے، کیونکہ ہم نے بچے سے کچھ لیا نہیں ہوا بلکہ ہم بچے کو دے رہے ہیں۔ اور اگر میں کہوں جو بچہ مجھے 100 روپے دے گا پھر مجھے وہ حدیثیں سنائے گا، میں اس بچے کو 200 روپے انعام دوں گا، یہ سود بن جائے گا، کیونکہ اب 100 روپے رکھوانے کی وجہ سے میں ان کو انعام دے رہا ہوں، ورنہ میں نے ویسے تھوڑا ان کو انعام دینا تھا۔ تو یہ فرق اگر آپ کو سمجھ میں آ گیا تو پھر ان کی تمام صورتوں کا حکم خود بخود سمجھ میں آ جائے گا کہ جس صورت میں پیسے رکھوانے کی شرط ہے پھر کچھ بھی ہمیں ملتا ہے وہ سود ہوگا، اور جس میں پیسے رکھوانے کی شرط نہیں ہے، تھوڑے ہوں زیادہ ہوں، ویسے ہی وہ ٹرانزیکشن پر آپ کو دیتے ہیں، وہ انعام ہے، اس کو ہم سود نہیں کہہ سکتے۔ اب اس سود سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ اب میری مجبوری ہے، مجھے جائز اکاؤنٹ کھلوانا ہی پڑے گا، چونکہ مجھے پیسوں کا لین دین کرنا پڑتا ہے۔ اب 1000 روپے تو میں نے بلکہ زیادہ پیسے رکھواؤں گا، کسی کے 50,000 پڑے ہیں، کسی کا لاکھ پڑا ہوا ہے، اب اس پر وہ کمپنی والے آپ کو منٹ دیتے جا رہے ہیں۔ اب میں کیا کروں ان منٹوں کا، میرے لیے کیا اس کا حکم ہے؟ اس کی پہلی صورت آسان وہ یہ ہے کہ آپ 2 سم میں رکھیں، ایک سم پر اکاؤنٹ ہو، اس سم کو آپ سننے کے لیے استعمال کریں، فون کرنے کے لیے استعمال نہ کریں، اور دوسری سم پر آپ اپنا پیکج لگوائیں، جب فون کرنا ہو تو دوسری سم سے کریں۔
پہلی سم میں جتنے منٹ آتے جا رہے ہیں آپ ان کو استعمال کریں گے ہی نہیں، کیونکہ آپ اس سے کال نہیں کر رہے نا، آپ اس سے صرف سنتے ہیں، لیکن کال کرنے کے لیے آپ دوسری سم رکھ لیں تو وہ جتنے منٹ آپ کو مل رہے ہیں سود کی شکل میں، آپ چونکہ انہیں استعمال نہیں کر رہے اس لیے آپ گناہ گار بھی نہیں ہو رہے، اور اس طرح آپ کا اکاؤنٹ کھلوانا، اس اکاؤنٹ کو استعمال کرنا بالکل صحیح ہے، آپ کسی بھی گناہ سے آرام سے بچتے جا رہے ہیں، آپ کے لیے کوئی دقت نہیں ہے۔ دوسری صورت اس سے بچنے کی وہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ مجھے 5 تاریخ کو فری منٹ آئیں گے 1000 روپے رکھنے کی وجہ سے، تو آپ 5 تاریخ سے پہلے اپنا بیلنس جو ہے وہ 1000 سے کم کر لیں، مثلا 900 روپے کر لیں۔ اب جب وہ دیکھیں گے ہیں آج تو ان کے اکاؤنٹ میں 900 روپے ہیں، ان کو کوئی فری منٹ نہیں ملنے، تو وہ ہمیں فری منٹ دیں گے ہی نہیں، اس کے بعد پھر پیسے ڈلوا دیں، تو آپ یوں فری منٹوں سے بچ جائیں گے۔ اس تاریخ کے آنے سے پہلے آپ اپنا بیلنس 1000 سے نیچے لے آئیں گے تو آپ اس پیکج سے نکل جائیں گے جس میں آپ کو فری منٹ ملتے ہیں، یوں آپ سود سے بچتے چلے جائیں گے، آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اب آپ کہتے ہیں کہ صاحب میں پیسے نہیں نکلوا سکتا، میرے لیے یہ بھی مجبوری ہے، سم بھی 2 استعمال نہیں کر سکتا، ایک ہی سم استعمال کرنی میری مجبوری ہے، اور اوپر سے منٹ دڑا دڑ آپ کو ملتے جا رہے ہیں، اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ اب اس کا ایک حل ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اپنی اس سم پر پیکج لگوائیں۔ مثلا آپ نے کوئی پیکج لگوایا، پورے مہینے کے 500 منٹ آپ کو اس پیکج کی وجہ سے ملے ہیں، 500 یہ آ گئے، ادھر جائز والے آپ کو دیتے جا رہے ہیں 100 500 200، آپ کے منٹ تو 2-3 ہزار ہو گئے ہیں، لیکن جو آپ نے پیکج لگوایا تھا وہ کتنا ہے بھائی؟ 500۔ اب آپ دیکھ لیں کہ میں کتنے منٹ استعمال کرتا ہوں، آپ ان منٹوں کو لکھتے جائیں، جب آپ کے 500 منٹ پورے ہو جائیں آپ دوبارہ نیا پیکج لگوائیں اور پھر ان 500 منٹوں کو استعمال کریں، یوں آپ اپنے پیسوں کے منٹ استعمال کر رہے ہیں، اور جو وہ آپ کو فری منٹ دے رہے ہیں وہ آپ استعمال نہیں کر رہے، آپ سود سے بچے ہوئے ہیں، گناہ سے بچے ہوئے ہیں۔ یہاں آپ یہ کہیں گے کہ لو صاحب مجھے کیا پتہ جو منٹ میں استعمال کر رہا ہوں وہ میرے والے ہیں یا وہ انہی والے ہیں جو انہوں نے بھیجے ہیں، کیونکہ منٹ تو گھل مل گئے نا سارے کے سارے۔ تو اچھی طرح سمجھ لیں، بینکوں کے اندر سود والا پیسہ بھی ہوتا ہے اور جائز پیسہ بھی ہوتا ہے۔ جب آپ اے ٹی ایم سے پیسے نکلواتے ہیں، جو پیسے آپ کو ملیں آپ کو کیا پتہ ہے یہ سود والے پیسے ہیں یا صحیح والے پیسے ہیں؟ تو اتنا وہمی بندے کو نہیں ہونا چاہیے، ورنہ تو ہم دنیا میں چل ہی نہیں سکتے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ میں نے اپنے پیسوں کے 500 منٹ خریدے ہیں، پیکج لیا ہے، میں نے وہ 500 استعمال کر لیے ہیں، باقی جتنے منٹ ہیں وہ میرے لیے جائز نہیں ہے، وہ میں استعمال نہیں کروں گا۔ اگر کبھی خدا نہ خواستہ ایسا ہو جائے کہ آپ نے وہ منٹ استعمال کر لیے، مثلا آپ کے 500 منٹ ختم ہو گئے اور آپ کو ایمرجنسی کالز کرنی پڑ گئی ہیں، آپ نے 20 منٹ 30 منٹ استعمال کر لیے ہیں، تو وہ 20-30 منٹ کے جتنے پیسے بنتے ہیں، مثلا آپ نے 500 روپے میں 500 منٹ خریدے تو 30 منٹ 30 روپے میں خریدے گئے، تو اتنے پیسے بغیر ثواب کی نیت کے صدقہ کر دیں گے تو اس گناہ سے اللہ آپ کو معاف کر دیں گے جو آپ نے سود کے منٹ استعمال کرنے کی وجہ سے اپنے گلے میں ڈالا تھا۔ تو یہی صورتیں ہیں، اگر ان کو اختیار کر لیں گے تو ہم ان سود والے منٹوں سے بچ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ تو کوئی ایسی شکل نہیں بن سکتی جس کی وجہ سے ہم ان سود والے معاملات سے بچیں۔ میرے خیال میں سب سے آسان صورت یہ ہے کہ آپ 2 سمیں رکھ لیں، ایک سم پر اکاؤنٹ یوز کریں، دوسری سم کال کے لیے استعمال کریں، تو آپ پھڈے میں پڑیں گے ہی نہیں، بالکل کسی پھڈے میں نہیں پڑیں گے، اور آسانی سے آپ سود کے گناہ سے بچتے رہیں گے، اپنا اکاؤنٹ بھی استعمال کرتے رہیں گے۔ تو یہ چند صورتیں تھیں میرے ذہن میں جو میں نے سنی دیکھی لوگوں کے سے پوچھنے کے بعد آئی ہیں۔ اب آپ کے ذہن میں کوئی بات ہے تو آپ پوچھیں، میں انشاءاللہ اس کے بارے میں عرض کرتا ہوں۔ غلہ منڈی میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ابھی جیسے مکئی اور یہ جو چاول ہے نا مونجی، ان کی جو پیمنٹیں ہوتی ہیں 1 مہینے کے بعد خریدار کرتا ہے، 1.5 مہینے کے بعد کرتا ہے پیمنٹ۔ اب آڑتی ہوتے ہیں، انہوں نے ذمہ داروں کو دینی ہوتی ہے، جلدی 15 دن کا نام لے کے کمیشن کاٹ کے دے دیتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں بیچ میں شامل، وہ کیا کرتے ہیں کہ جیسے 1000 روپے کی میں نے بیچی ہے مونجی، 1000 روپے کی بیچی ہے، تو اس سے میں نے پیمنٹ لینی کسی اور سے جو بیچ میں شامل ہوا،
اس نے مجھے 950 کے پیسے دے دیے, میں نے اس سے لے لیے. اب وہ اگلی پارٹی سے جس نے خریدی ہے اس سے 1000 روپے کے پیسے لے لے گا. یعنی وہ اس سے 1 ماہ بعد 1000 وصول کر لے گا, مجھے ابھی 950 دے کے رخصت کر دے گا. اب آپ اس کو سمجھیں کہ اس میں 3 بندے انوالو ہیں, ایک بیچنے والا, ایک خریدنے والا, ایک تیسرا بندہ جس نے اس خریدنے والے کو ابھی پیسے دے کر رخصت کر دیا ہے اور اس سے طے کر لیا کہ وہ پیسے میں دوں گا. ہوتا یہ ہے کہ جب میں نے وہ بیچی ہے چیز تو دکاندار مجھے رسید دیتا ہے کہ آپ 1000 روپے 1 ماہ کے بعد آ کے مجھ سے لے لینا. تو میں جب اگلے بندے سے 950 لوں گا نا تو اس کو وہ رسید دوں گا, تو گویا میں نے اس کو وہ رسید بیچ دی ہے 950 روپے میں. اور یہ میں نے گزشتہ درس میں عرض کیا تھا کہ ہر ایسی چیز جو استعمال کے لائق ہو وہ تو خرید و فروخت میں آتی ہے, لیکن رسیدوں کو بیچا نہیں جاتا کیونکہ رسید کوئی بیچنے کی چیز نہیں ہے. یوں ہے کہ میں نے 1000 روپے لے کر اس کو 950 روپے دے دیے ہیں, تو جو 50 روپے فالتو ہیں وہ میں نے کس چیز کے لیے, میں نے اس کو کیا دیا ہے. تو یہ یوں ہے جیسے 1000 کا نوٹ لے کر 950 دے دینا, تو پیسے کے بدلے میں پیسہ برابر سرابر ہوگا تو ٹھیک ہے, کمی بیشی ہو گئی تو وہ سود بن جاتا ہے. تو یہ صورت سود کی ہے, ناجائز ہے, حرام ہے. اب اس کو جائز کیسے قرار دیا جا سکتا ہے؟ اس کے جواز کی صورت یہ ہے کہ میں نے جو مونجی اس کو بیچی ہے 1000 روپے کی, میں یوں کروں کہ میں اس سے کہوں بھئی تیرا میرا معاملہ ختم ہے, میں تجھے مونجی نہیں بیچ رہا, میں اس بندے کو 950 روپے میں نقد مونجی بیچ رہا ہوں. پھر وہ بندہ وہیں کھڑا کھڑا کہے چل میں تجھے 1000 روپے میں ادھار بیچتا ہوں, وہ اس سے 950 میں نقد خریدے, ان کا معاملہ الگ ہے, جائز ہو گیا. پھر وہ مالک بن گیا, مالک بن کر وہ اس کو 1000 روپے میں ادھار بیچ دے, بعد میں اس سے پیسے وصول کر لے, تو یوں دونوں حلال طریقے سے نفع کما لیں گے. لیکن یہ جو آپ نے صورت بتائی ہے اس میں تو یہ سود ہی ہے, یہ جائز نہیں ہے. اس کے لیے تو جائز ہے جس نے ادھار کہا تھا کہ 1 ماہ کے بعد آپ کو 1000 دے دوں گا, وہ جس کو بھی 1000 دے گا وہ اس کے لیے گناہ نہیں ہے. گناہ ان دونوں کا ہے جس نے 950 لے کر اس کو 1000 روپے تھما دیے ہیں. تو یہ صورت تو سود کی ہے, یہ اس سے ان کو بچنا چاہیے. اب وہ جو آڑتی اور خریدار جو کھڑے آپس میں ڈیل کریں, ساتھ تیسرے بندے کو بھی وہ ایڈ کر لیں, ہاں وہیں بیٹھ جائیں. وہ تیسرا بندہ یہ کہے کہ بھی میں اس سے 950 میں یہ مونجی نقد خریدتا ہوں, یہ پکڑ بھی 950, اب تو مجھ سے یہی مونجی 1000 میں خرید لے, ادھار مجھے بعد میں دے دینا, صحیح ہو گیا. وہیں کھڑے کھڑے یہ معاملہ ہو جائے گا. بس تھوڑا سا جس کو تیسرا بندہ نا جو پیمنٹ والا وہ بیچ میں شامل ہونا ضروری ہے. ہاں اس کا شامل ہونا ضروری ہے. اگر وہ نہیں ہوگا تو یہ معاملہ طے کیسے ہوگا؟ وہ اس سے خریدے, اس کو بیچ لے, وہیں کھڑے کھڑے بیچ دے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اکثر سم اسٹالس پہ نا وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ہمارے سم کو بائی کریں گے تو ہم آپ کو اتنے منٹس دیں گے, اتنے منٹس دیں گے. ہاں تو اگر بندہ اس نیت سے خرید لے سم کہ ہمیں اتنے منٹس ملیں گے تو اس کا کیا معاملہ؟ وہ انعام ہے, جائز ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا پیزا والے کہتے ہیں بائی 1 گیٹ 1 فری, تو بندہ وہ خریدتا ہی دوسرے کے چکر میں. ایک دفعہ ہم ایک دکان پر گئے تو وہ کہتا جی ایک پیزا لے لو, دوجا پیزا فری. ہمارا ایک ساتھی مزاحیہ تھا, کہنا سانو دوجا ہی دے دو, پہلا رہنے دوجا دے دو. تو وہ انعام کی شکل ہوتی ہے. اسی طرح سم والے کہتے ہیں ہم سے خریدے تو ہم اتنا اتنا آپ کو دیں گے اوپر, تو ٹھیک ہے وہ لے سکتے ہیں, جائز ہے, اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. اور کوئی سم ٹائم کمپنی والے کہتے ہیں کہ آپ اتنے کا لوڈ کروائیں آپ کو اتنے یعنی ڈبل مل جائیں گے پیسے. ہاں وہ بھی ان کی آفر ہوتی ہے کہ آپ 1000 روپے کا لوڈ کروا دیں تو ہم آپ کو کیش بیک دیں گے, 200 روپے آپ کو دیں گے. تو وہ بھی انعام ہے, کیونکہ اس میں وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ ہمیں 1000 روپے ہمارے پاس قرض رکھوائیں. ہم نے 1000 کا لوڈ کروا کر ان سے کچھ خریدنا ہے, منٹ خریدنے ہیں, جو بھی شکل ہوگی, تو وہ جو کیش بیک ملتا ہے وہ کیش بیک ان کی طرف سے انعام ہوتا ہے. گویا کہ وہ یوں کہہ رہے ہیں کہ آپ 1000 دیں گے تو ہم 800 روپے رکھیں گے, 200 آپ کو واپس کر دیں گے. تو یہ ان کی طرف سے آفر ہے, انعام ہے, یہ صورت ٹھیک ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. چینی کا بزنس آج تو کافی ہے. اس میں یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ 1 ہفتے بعد پیمنٹ دو گے تو یہ 100 روپے زیادہ. جی جی آج کا ریٹ ہے 10,000 روپے, پھر 1 ہفتے بعد دو گے 10,100 روپے. جی جی ہاں, یہ نا قسطوں کی شکل بنتی ہے. آئندہ درس ہم انشاءاللہ اسی پر ہی دیں گے کہ قسطوں پر چیزوں کا لینا دینا
اس کی کون کون سی شکلیں ہیں جو بالکل صحیح ہیں، کیونکہ بہت سی چیزیں لوگ انسٹالمنٹ پر لیتے ہیں، اسی طرح کچھ وہ چلتی ہیں لکی کیا چلتی ہیں لکی کمیٹیاں، اصل میں تو وہ ان لکی ہوتی ہیں بیچاری، وہ ساری ناجائز ہیں۔ تو لکی کمیٹیوں کے اندر بھی اسی طرح ہوتا ہے، اور یہ جو قسطوں کا لینا دینا ہے یہ بھی، اس میں بھی کچھ تھوڑی سی ایک باریکی سی ہے، بس اس باریکی کو جو سمجھ جائیں گے تو وہ آسان ہے۔ پھر اس کا اسلام حل بھی پیش کرتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی عدت ہے پھر کوئی کام کر ہی نہیں سکتا، اسلام اس کا حل بتاتا ہے کہ اگر تم یوں کر لو تو وہی پروفٹ تمہیں ملے گا، وہی تحفظ ملے گا، تمہیں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ وہ انشاءاللہ آئندہ عرض کر دیں گے، اس میں یہ ساری باتیں آ جائیں گی۔ کوئی بھی چیز ہے آپ نے قسطوں پہ لی ہے، بھلے وہ LCD خریدی ہے، موبائل لیا ہے، گاڑی لی ہے، یا چینی ہے، یا کچھ بھی ہے، سب کا حکم ایک ہی ہے، چیز بھلا کچھ بھی ہو، لیکن طریقہ کار اس کا ٹھیک ہونا چاہیے۔ وہ آئندہ درس انشاءاللہ اسی کے بارے میں ہم رکھ لیں گے۔ اور کوئی بات؟ نام ہمیں ملتا ہے بینک کے تھرو ملتا ہے، ہاں بینک پر سود کا کام کرتے ہیں۔ ہاں، اس میں یہ سمجھ لیں ہمارے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ بینک میں جو پیسہ ہوتا ہے وہ سب حرام ہوتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ مثلا آپ نے بینک کو 1 لاکھ روپے دیا ہے، تو آپ بینک سے سود لیں گے تو کتنا لیں گے؟ 5,000 بالفرض۔ تو اس کا مطلب ہے 95,000 جو ہے وہ تو بالکل صحیح سلامت ہے نا۔ تو بینک میں جتنے پیسے ہوتے ہیں ان میں سے زیادہ پیسے حلال ہی ہوتے ہیں، تھوڑے بہت سود کا لین دین ان کا ہوتا ہے معاملات۔ تو اس لیے شریعت کا اصول یہ ہے کہ جو چیز غالب ہوتی ہے اسی کا حکم لگتا ہے۔ تو ہم جو بینک سے پیسے وصول کرتے ہیں، ہمارا بینک سے کوئی لین دین سودی نہیں ہے، ہم نے اپنی امانت بینک سے لی ہے۔ مثلا آپ یوں سمجھ لیں ایک بندہ چور ڈاکو ہے، تو میں اس کو کہوں یار یہ 100 روپے لے جاؤ فلاں جگہ، ایک میرا دوست ہے اس کو دے دینا، تو آپ اس چور سے وہ پیسے لیں گے تو آپ چوری کے پیسے نہیں لے رہے، آپ اپنے وہ پیسے لے رہے ہیں جو اس کے پاس آپ کی امانت پڑی ہوئی تھی۔ اسی طرح ہم بینک سے سود نہیں لیتے، ہم اپنے وہ پیسے لیتے ہیں جو بینک کے پاس ہماری امانت ہے، چاہے وہ تنخواہ کی شکل میں آئی ہے، یا کسی نے آپ کو ہدیہ بھیجا ہے، یا کوئی بھی کاروباری آپ کے معاملات ہیں، تو وہ ہماری امانت ہوتی ہے جو ہم بینک سے لیتے ہیں۔ اگر ہم بینک سے سود لیں گے وہ تو ظاہری بات ہے ہمارے لیے ناجائز ہوگا۔ تو یہ ہمیں پریشانی نہیں ہونی چاہیے کہ بینک میں چونکہ سود کا کام ہوتا ہے تو لہٰذا یہ جو پیسے آ رہے ہیں یہ بھی سود والے پیسوں میں سے ہمیں دے رہے ہیں۔ تو آپ نے یہی نیت کرنی ہے کہ وہ سود والے پیسوں میں سے نہیں دے رہے، یہ میرے پیسے ہیں، مجھے مل رہے ہیں، تو میرا تو ان سے سود کا کوئی لین دین نہیں ہے۔ تو یہ وہم ہے، اس وہم سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اب دیکھیں نا، ایک آدمی بازار سے روٹی خریدنے گیا، اس نے کہا یار پتہ نہیں جس نے آٹا گوندا تھا اس نے ہاتھ دھوئے تھے کہ نہیں دھوئے تھے، ایسا نہ ہو کہ اس نے گندے ہاتھوں سے آٹا گوندھ دیا ہو۔ پھر کہ نہیں چلو جس نے روٹی لگائی ہے پتہ نہیں اس کے ہاتھ دھلے ہوئے تھے نہیں دھلے تھے، آٹا جس نے پیسا تھا پتہ نہیں وہ جس چکی میں ڈالا تھا اس میں کوئی جراثیم ہی نہ ہو۔ یہ ادھر نہ وہم ہو گیا، پھر آپ کچھ نہیں کھا سکتے۔ تو بندے کو ڈھیٹ ہونا پڑتا، نہیں یار سب ٹھیک ہے لاؤ بس کھاتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا۔ اسی طرح بینکوں سے لین دین، اگر ہمارا بینک سے کوئی سودی معاملہ ہے یہ ناجائز ہے، اگر ہمارا بینک سے سودی معاملہ نہیں ہے پھر ہم جو بھی لیں گے وہ ہمارے لیے جائز ہے، اس میں ہمیں وہم میں نہیں پڑنا چاہیے۔ اور کوئی اسی طرح سے جو کنونشنل بینک سے جو گاڑی وغیرہ لینی ہے یا وہاں کرنٹ اکاؤنٹ ہی پڑتا ہے بغیر سود والا، ٹھیک ہوگا؟ ہاں، کرنٹ اکاؤنٹ تو کہیں بھی کھلوا لیں وہ جائز ہوگا، لیکن بہتر یہ ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ بھی غیر سودی بینکوں میں ہی کھلوائیں تاکہ ہمارا پیسہ استعمال ہی نہ ہو۔ ہم نے تو نہیں لینا لیکن اگلوں نے تو ہمارا پیسہ یوز کرنا ہے نا، تو ہم ان